والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. اب ذرا اس میں عربی دانی کی ضرورت ہے، لیکن جتنا ہو سکے میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں. ہاں جو کہتے ہیں نا ينفقونها، یہ فیمینائن سنگولر کے لیے آتی ہے ضمیر، ایک چیز، ایک ایسی مؤنث چیز کے لیے. اور اگر سونا اور چاندی دونوں کا ذکر یہاں ہونا ہوتا تو ولا ينفقونهما، ہما اس ہما فی الغار بھی ہے، دیکھیے ہما دو کے لیے، ڈبل دو کے لیے، سونے اور چاندی دونوں کو راہ خدا میں خرچ نہ کرے تو کیا ہوتا تھا؟ ہما ينفقونهما. لیکن یہاں ہاں ہے ایک ہی. تو ائمہ نے لکھا، مفسرین نے لکھا، یہ استدلال کی نزاکت میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایسی چیزیں عوام میں مشکل ہی ہوتی ہے بیان کرنا، کہ یہ ہاں جو ہے چاندی کے لیے ہے، چاندی سلور کے لیے. سلور چاندی جو عربی میں فیمینائن ہے، مؤنث استعمال کی جاتی. اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا اور جو چاندی کو راہ خدا میں خرچ نہ کرے تو چاندی سستی ہے، جو چاندی کو خرچ نہیں کرے گا وہ سونا کیا خاک خرچ کرے گا، سوچی. اسی لیے کہا کہ اگر کسی کے گھر میں سونا اور چاندی ہے تو چاندی سے نصاب ثابت ہو جائے گا، سونے کا انتظام نہیں کیا جائے گا. 1 تولہ سونا ہے، 10 تولے چاندی، اب دونوں کو ملا کر 52 تولے چاندی کا ریٹ ہو گیا. اب آپ کو زکات دینا ہے. یہی تو ہے جو ابلیس بہکاتا ہے. اب صاحب تھوڑے سے پیسے ہوئے نا، 1 لاکھ روپے ہوئے، بھائی 1 لاکھ میں سے خرچ کر تو 2500، اللہ تعالیٰ اور دے گا. آئندہ سال انشاءاللہ 2 تولہ ہو جائے گا. اتنا مت سوچ. نہیں اتنا ہی بخیل ہو تو چاندی پوری کی پوری بیچ دو، ختم، صرف سونا رکھو. اگر صرف اور صرف سونا رہے گا تو 7.5 تولے سے پہلے زکات واجب نہیں ہوگی. لیکن تھوڑی سی چاندی ہے 2-4-8 تولے اور 1 تولہ بھی سونا ہے تو دونوں ملا کر 52 تولے چاندی کی قیمت ہو گئی، زکات واجب ہو گئی. کیوں؟ یہی استدلال کہا ينفقونها، چاندی کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے زکات کے معاملے میں ہمیشہ اصولی بات ہے فقہا کے نزدیک، زکات کے معاملے میں ہمیشہ غریبوں کا نفع کس میں ہے وہ دیکھ کر فتویٰ دیا جائے گا. امیروں کو بچانے کے لیے کوشش کی جائے گی، غریبوں کا کس میں فائدہ ہے. تو لازمی بات ہے چاندی کے نصاب میں غریبوں کا فائدہ ہے تو چاندی کا نصاب مکمل ہوتی زکات واجب ہو گئی. اب انتظار نہیں کرنا 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، نہیں، آپ کے پاس اتنی قیمت ہوگی 52 تولے چاندی کی. اب اگر میں نے عرض کر دیا نہیں دینا ہے، بہت کڑن ہو رہی ہے، تو چاندی نکال دو، مت رکھو، بھی صرف سونا رکھو. تدبیر ہے کہ خرچ کرو راہ خدا میں، اللہ تعالیٰ خوب عنایت کرے گا، دے گا، راہ کھول دے گا. اچھا ارشاد فرمایا اگر نہیں خرچ کرو گے فبشرهم بعذاب الیم، اس کو خوشخبری دے دو. آج کل مصیبت کیا ہو گئی ہے، یہ گوگل صاحب نے جو استاد بن کر جوہر دکھائے، مفتی پیدا ہو رہے ہیں، مفتی عجیب عجیب فتوے. زیورات پہ زکات نہیں، یہاں پہ کہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا زیور پہ ہے یہ بات، غیر زیور پہ نہیں ہے، غیر زیور کے لیے ہے، زیور پہ نہیں. آیت انکنڈیشنل ہے. سونا اور چاندی وہ زیور کی شکل میں ہو، اینٹ کی شکل میں ہو، سکوں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جب ہے تمہارے پاس سونے اور چاندی کی چیزیں تم پہ زکات واجب ہو جائے گی. اب کہنے فلاں روایت میں ہے، ارے روایت کا ایک شان ورود ہوتا ہے کہ سیاق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے یہ بات ارشاد فرمائی. ایک روایت پکڑ لی، وہ روایت بھول گئے کہ خاتون زیور پہن کے کھڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں خوب قیمتی قیمتی سونے کے کنگن، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنگن قیامت کے دن آگ کے کنگن ہوں گے اور اللہ کے رسول زکات دیتی ہوں. کہا تب تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ روایت تمہاری نظر سے نہیں گزرتی، مطلب کی روایت لیتے. اسی سے صحت تباہ ہے، اسی سے دینداری بھی تباہ ہے. دین کا فہم بھی یاد رکھے، پورے احادیث کے ذخیرے کو دیکھنا پڑتا ہے. گوگل پہ اپنے مطلب کی روایت تلاش کر کر اس کی بنیاد پر خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے جاہل لوگ مفتی بنیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تذکیر کا کام کیجیے، نصیحت کا کام کیجیے، قرآن فہمی کی خدمت انجام دیے، اسلام کے محاسن بیان کیجیے، فتوے مت دیجیے.
बहुत टेक्निकल चीज होती है फतवा देना। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। कैसे मुफस्सिरीन तशरीह करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कहाँ कहाँ वो सोचते हैं। फरमाया कि देखो पेशानियों को दागा जाएगा, बाजू को, पहलू को साइड से दागा जाएगा, ज़ुहूर पीठ को दागा जाएगा। फरमाया क्यों? किस कदर मानवीयत है कुरान पाक की फसाहत और हुस्न। फरमाया कि जब मांगने वाला आता है तो पहले तो पेशानी पे बल पड़ते हैं, पेशानी पे बल पड़ते हैं ना। फरमाया फिर उसके बाद यूं देखते हो, इधर देखते हो, दाएं बाएं देखकर उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हो, और आखिरी अमल क्या होता, पीठ फिर के चले जाते हो। लिहाजा पेशानियों को दागेंगे, बाजू को दागेंगे, पीठ को दागेंगे। ये तुम्हारे 3 आज़ा राह खुदा में खैरात करने से इनकार करते थे, इनको सजा मिलेगी इंशाअल्लाह। लिहाजा हमेशा अल्लाह ताला की राह में खर्च करने में वसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करना चाहिए। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, कि देखो ये जमा कर करके रखने का मजा चख लो। लाज़मी बात है, मैंने अर्ज कर दिया, इंशाअल्लाह अगर ज़कात की अदायगी बहुत ढंग से होती रहे तो ये वईद उन लोगों के लिए नहीं होगी, वरना ये मुसीबत हो जाएगी।